السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، کرولش اپڈیٹس یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میں اصل میں قسط نمبر 7 کا مکمل ریویو آپ کے لیے لانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے کچھ بڑی اور اہم خبریں سامنے آئی ہیں جنہیں آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ان اہم اپڈیٹس پر بات کریں گے اور اس کے بعد آپ کو قسط نمبر 7 کا مکمل ریویو بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم قسط نمبر 7 کی ریٹنگ پر بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ قسط باقی اقساط کے مقابلے میں کیسی رہی۔ اور ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہنشاہ کی بیٹی اور اورحان بے کی اہلیہ سپورچا خاتون کے بارے میں بھی کہ ان کا کردار کہانی میں آگے کس طرح اہمیت اختیار کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ خاص خبریں ہیں جو آپ ضرور جاننا چاہیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اپڈیٹ آپ سے مس نہ ہو۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترکی کی اس نامور اداکارہ کے بارے میں جس نے کرولش اورحان کی کہانی میں ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں الینا بوز کی۔ یہ وہی اداکارہ ہیں جن کی شہرت اور اداکاری کا چرچا ترکی بھر میں ہے اور اب وہ باضابطہ طور پر کرولش اورحان کی کاسٹ کا حصہ بن چکی ہیں۔ ناظرین، اس بار وہ سلطنت کے شہنشاہ کی بیٹی اور اورحان بے کی دوسری بیوی اسپورچا خاتون کا کردار ادا کریں گی، جو آنے والی کہانی میں ایک اہم موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ آپ کو وہ وقت ضرور یاد ہوگا جب کرولش اورحان کے لیے نیلوفر خاتون کا انتخاب کیا جا رہا تھا۔ تب مہمت بوزداغ نے سب سے پہلی پیشکش الینا بوز کو کی تھی۔ الینا نے ابتدا میں ہاں کہہ دی تھی، لیکن شوٹنگ سے بالکل پہلے انہوں نے یہ کردار چھوڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کردار ان کی پسند کے مطابق نہیں تھا، اسی لیے وہ نیلوفر خاتون کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتیں۔ اس فیصلے نے اس وقت سب کو حیران کر دیا تھا۔ لیکن ناظرین، وقت بدلا، کہانی آگے بڑھی اور بوزداغ نے جب انہیں ایک نیا کردار یعنی اسپورچا خاتون کی پیشکش کی تو اس بار انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کردار ان کی شخصیت اور اداکاری کے انداز سے زیادہ میل کھاتا ہے، یا شاید کہانی میں اس کردار کی طاقت اور اہمیت انہیں پسند آئی۔ یہ بھی یاد رہے کہ الینا بوز کوئی عام اداکارہ نہیں، وہ ترکی کے کئی بڑے اور کامیاب ڈراموں میں مرکزی کردار ادا کر چکی ہیں۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ نوجوانوں سے لے کر بڑی عمر کے ناظرین تک سب ہی ان کی اداکاری کے قائل ہیں۔ اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الینا بوز نے پہلے بھی مہمت بوزداغ کے ساتھ کام کیا ہے، تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ الینا اس سے پہلے بوزداغ کے ڈرامے بیر زمانلر استنبول میں بھی ایک اہم کردار ادا کر چکی ہیں اور ان کی پرفارمنس کو خوب سراہا گیا تھا۔ ناظرین کرام، الینا بوز کی واپسی اور اسپورچا خاتون کے کردار کی شمولیت سے کرولش اورحان کی دنیا میں ایک نیا رنگ بھرنے والا ہے۔ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اگلے حصے میں ہم ان کی انٹری، کردار کی طاقت اور اورحان بے کے ساتھ تعلق کی ممکنہ کہانی پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں اسپورچا خاتون کے کردار کی گہرائی کی طرف اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرولش اورحان میں انہیں کس انداز میں پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے قسط نمبر 7 میں خود دیکھا، شہنشاہ فلاویس کو حکم دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی سپورچا اور باقی سپہ سالاروں کو خبر کرو، فوج تیار رکھی جائے۔ اس مکالمے نے پہلی بار یہ اشارہ صاف کر دیا تھا کہ سپورچا خاتون کی آمد قریب ہے اور آنے والی اقساط میں ان کی باقاعدہ انٹری دکھائی جائے گی۔ ناظرین کرام، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہونا فطری ہے کہ آخر اورحان بے دوسری شادی کیوں کریں گے؟ تو یہاں بات آتی ہے تاریخ کی۔ اورحان غازی نے اپنی زندگی میں کم سے کم 6 یا 7 شادیاں کی تھیں اور ان کی ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی حکمت عملی موجود تھی۔ اس دور میں سلطنتیں ایک دوسرے کے ساتھ امن، دوستی اور تعاون قائم رکھنے کے لیے اپنے شہزادے اور شہزادیوں کے رشتے جوڑتی تھیں۔ یہی طریقہ تھا جس سے سیاسی تعلقات مضبوط ہوتے اور جنگ کے امکانات کم ہو جاتے تھے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اورحان غازی کی دوسری بیوی واقعی سپورچا خاتون تھیں، جو بازنطینی بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ اسی تاریخی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے مہمت بوزداغ بھی ڈرامے میں وہی راستہ اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں، یعنی ہمیں بھی کرولش اورحان میں ان کی دوسری شادی سپورچا خاتون کے ساتھ دکھائی جائے گی۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ سپورچا خاتون کی انٹری کس قسط میں ہوگی؟ اگر میں اپنا اندازہ بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ قسط نمبر 8 یا 9 میں ان کا باقاعدہ داخلہ ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوری طور پر شادی بھی دکھا دی جائے گی، وہ تھوڑا آگے جا کر ہوگا۔ آپ میں سے کئی لوگ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ان کی شادی کب دکھائی جائے گی؟ تو ناظرین کرام، تاریخ کے مطابق زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ شادی بورسا قلعے کی فتح کے بعد ہوگی۔
جب اورحان بے بورسا کو فتح کریں گے تو شہنشاہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا اگلا ہدف ازنک ہے۔ یہی وہ موقع ہوگا جہاں شہنشاہ جنگ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اورحان بے کے ساتھ اتحاد کرنا چاہے گا، اور اسی اتحاد کی بنیاد کے طور پر وہ اپنی بیٹی سپورچا خاتون کی شادی اورحان بے سے کروا دے گا۔ اس طرح جب دونوں اطراف رشتہ دار بن جائیں گے تو ایک دوسرے کی سلطنت کو نقصان پہنچانے کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، سپورچا خاتون کا کردار آنے والے وقت میں کہانی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ان کی آمد نئی سیاست، نئے رشتے اور ایک نئی کشمکش کی شروعات ہوگی، اسی لیے اگلی اقساط نہایت اہم ہوں گی۔ ناظرین اکرام، اب بڑھتے ہیں قسط نمبر 7 کے مکمل ریویو کی طرف، جو واقعی ایک بھرپور، دلچسپ اور موڑوں سے بھری قسط تھی۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ قسط پچھلی اقساط کے مقابلے میں کئی زیادہ توجہ کھینچنے والی رہی۔ کہانی میں نئے کردار سامنے آئے، پرانے راز کھلے اور تعلقات کا نقشہ ایک بار پھر بدلتا ہوا نظر آیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں محبت کے سورماؤں کی۔ ناظرین کرام، اس قسط میں ان سورماؤں کا کردار پوری کہانی پر حاوی رہا۔ ان کی طاقت، ان کی عقیدت اور ان کا نیا کمانڈر ہیکٹر، سب کچھ ہی ناظرین کے لیے ایک نیا جھٹکا تھا۔ ہیکٹر کی پہلی جھلک سے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ عام دشمن نہیں ہے۔ اس کے آنے سے کہانی میں ایک نئی شدت پیدا ہو گئی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ہمیں پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ ساروز اصل میں اسی ہیکٹر کا چیلا تھا۔ ایسے میں جب ہیکٹر اسے مارنے والا تھا، ساروز کا خوشی خوشی موت کو قبول کرنا اس بات کی نشانی تھی کہ وہ اپنے عقیدے کے لیے جان قربان کرنے میں لمحہ بھر کا بھی خوف نہیں رکھتا تھا۔ یہ منظر قسط کے مضبوط ترین لمحات میں سے ایک تھا۔ ناظرین کرام، قسط نمبر 7 میں ایک بہت اہم راز بھی کھل کر سامنے آیا، جسے ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے۔ جی ہاں، وہ راز یہ تھا کہ فلاویس کے والد کو قتل عثمان بے نے نہیں بلکہ ساروز نے کیا تھا۔ اس انکشاف نے نہ صرف کہانی کا بہاؤ بدلا بلکہ بہت سی غلط فہمیاں بھی دور کر دیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اورحان بے اور فلاویس کے اتحاد کی طرف۔ دونوں نے پہلی بار کھل کر ایک دوسرے کے سامنے یہ کہا کہ ان کا اتحاد اس وقت تک قائم رہے گا جب تک محبت کے یہ سورما اس خطے سے باہر نہیں نکل جاتے، لیکن جیسے ہی یہ خطرہ ٹل جائے گا وہ دشمنی وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں سے ختم ہوئی تھی۔ اورحان بے اور فلاویس دونوں کا یہ مکالمہ نہایت مضبوط تھا اور مستقبل کی کشمکش کو بھی واضح کرتا ہے۔ وقتی اتحاد ضرور ہے مگر دلوں میں دشمنی برقرار ہے۔ ناظرین، قسط کا ایک اہم حصہ فاطمہ خاتون اور فلاویس کے درمیان بڑھتی قربت بھی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے پہلے سے زیادہ قریب آتے جا رہے ہیں اور ان کا رشتہ اب کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ لیکن صورتحال اس وقت مزید خطرناک ہو گئی جب ہیکٹر نے فاطمہ خاتون، فلاویس اور یغیت کو پکڑ لیا۔ اب ناظرین کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ انہیں یہاں سے کون بچائے گا؟ کیا اورحان بے وقت پر پہنچے گا؟ کیا کوئی اور کردار سامنے آئے گا یا پھر یہ قیدی بنائے جائیں گے؟ ناظرین کرام، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اگلی قسط کی شدت شروع ہوگی۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کون ان تینوں کو اس مشکل سے نکالے گا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ناظرین کرام، تو یہ تھا قسط نمبر 7 کا مختصر مگر اہم ریویو۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ریٹنگز کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر پوری وضاحت کے ساتھ بات کریں گے کہ آخر کورولش اورحان کی ریٹنگز مسلسل کیوں کم آ رہی ہیں اور اس کے پس منظر میں کیا وجوہات ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کورولش اپڈیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ ناظرین کرام۔